السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی، اس کی بنیادی طور پر دو چیزوں پہ رکھی گئی، دو مقاصد ہیں، اور پھر جتنی بھی اس وقت جامعہ میں شعبے ہیں ان کو انہی دو مقاصد کو سامنے رکھ کر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ان میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ مدارس کے وہ طلباء کرام جو 8 سال کا درس نظامی یعنی عالم دین کورس مکمل کرتے ہیں، اس کو مکمل کورس کرنے کے بعد 1 سال یا 2 سال مزید ان کو دیے جائیں، جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، اپنی فیلڈ کا انتخاب کریں، اس میں تخصص کریں، اور پھر آگے چل کر اس کو معاشرے کے اندر لے کر بھی جائیں، معاشرے کے اندر ایک فعال اور مؤثر کردار ادا کریں۔ اس لیے جامعہ میں اس وقت مختلف تخصصات چل رہے ہیں، جن میں تخصص فی الفقہ یعنی کہ فقہ المعاملات 1 سالہ بھی ہے، 2 سالہ بھی ہے، شہری لڑکوں کے لیے 2 سالہ ہے، تخصص فی اللغۃ العربیہ والانگریزیہ ہے، تخصص فی الدعوہ والارشاد ہے، تخصص فی الحدیث ہے، اور تخصص فی التجوید والقراءات ہے، تخصص فی الفنون المعاصرہ ہے۔ یہ مختلف تخصصات ہیں جن میں بہت سارے طلباء کرام جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ متخصصین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو درس نظامی کے آخری 2 درجے ہیں، درجہ سابعہ اور دور حدیث، ان کی بھی طلباء ہیں۔ تو یہ شعبہ تخصصات ہے، اس میں باقاعدہ طلباء کرام کو صرف پڑھایا نہیں جاتا۔ باقی مدارس میں آپ جاتے ہیں تو وہاں صرف تخصص کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں استاد محترم حضرت مولانا یوسف مدنی صاحب دامت برکاتہ کی کوشش ہوتی ہے کہ طلباء کرام کو باقاعدہ معاشرے کے اندر اتار کر اس پڑھائی کے زمانے میں ہی کچھ چیزیں سکھائی جائیں۔ ان کو مساجد میں بھیجا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف اداروں کا وزٹ کرایا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہے تو اس کو اکاؤنٹنگ کے ادارے کا وزٹ کرایا جائے گا، ایک اسلامک فائنینس پڑھ رہا ہے، کتاب البیوع پڑھ رہا ہے، تو اس کو مختلف اسٹاک ایکسچینج ہے یا دیگر ادارے ہیں IBA، ان کا وزٹ کرایا جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ جو وہاں لوگ کام کر رہے ہیں آپس میں بات چیت ہو اور کچھ چیزیں سامنے آئیں، اور طلباء معاشرے کی نفسیات کو سمجھیں۔ تو ایک شعبہ تو یہ تخصصات کا ہے اور دور حدیث شریف اور موقوف ہے۔ اس کے علاوہ ایک شعبہ ہمارے ہاں مکاتب کا ہے، جس میں علاقے بھر کے اور مختلف شہروں کے اندر ہم نے حفظ کیا بندوبست کیا ہوا ہے طلباء کرام کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، جس میں باقاعدہ وہ حفظ کرتے ہیں، صرف حفظ نہیں کرتے بلکہ ہر ہفتے ان کی ایک کلاس تربیتی حوالے سے بھی ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی عالم دین اس میں تربیتی گفتگو بھی کرتا ہے تاکہ بچے جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اس کی حقیقی معنوں میں فہم بھی تھوڑا بہت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اس کے علاوہ عوام الناس کے لیے مختلف کورسز ہمارے ادارے میں جاری ہیں، جن میں شعبہ کلیت الدین ہے، اس میں 4 سال کا یہ کورس ہے، اور جو گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ حضرات ہیں ان کو اس میں داخلہ دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے صبح شام کی 2 شفٹوں میں علم دین ڈپلومہ کے نام سے 1 سالہ کورس بھی ہے، اور ابھی اس یعنی اگلے پیر سے بلکہ ہفتے اور اتوار سے ایک اور کورس ہم نے لانچ کیا ہے دین مبین کے نام سے، جس میں قرآن کریم کی منتخب صورتوں کی تفاسیر اور اسی طریقے سے سیرت اور نفسیاتی مسائل اور ان کا حل، تجارت اور اس حوالے سے سنت طریقے اور آداب پر بھی بات کی جائے گی۔ دیکھیں، میں اب آپ چونکہ عوام کا مجمع ہے، اس میں بہت ساری عوام ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جامعۃ الشیخ میں ایک مقصد تو طلباء کا ہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جس بندے کا جو اسٹیٹس، عہدہ، ذمہ داری ہے اپنی زندگی میں، چاہے کوئی انسٹرکٹر ہے، چاہے کوئی ٹیچر ہے، چاہے کوئی گاڑی چلاتا ہے، چاہے کوئی ڈرائیور ہے، چاہے کوئی اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، جس شعبے میں بھی آپ ہیں، آپ کو دین کے لیے مواقع دیے جائیں، دین سیکھنے کے لیے، کہ آپ مدارس کا رخ کریں اور وہاں جا کر باقاعدہ تعلیم سیکھیں۔ میں نے ایک دن بڑا اس پہ سوچ و بچار کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مدارس کی طرف لوگ نہیں آتے۔ ایک بندہ صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، لیکن دیکھتے نہیں ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پر اس وقت یہاں ہمارے طلباء کرام پگڑیاں باندھ کے ماشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف فرمائیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک طرف یہاں ایک اسٹیج لگا ہوا ہو جس پہ عوام الناس میں وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال مدرسے میں ضرورت کا دین حاصل کیا، اور ایک طرف وہ بیٹھے ہوئے ہوں۔
تو کیا وجہ ہے کہ لوگ مدارس کا رخ نہیں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں مجھ سے زکوٰۃ، ایک بندے نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے ادارے میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ بات کیجیے گا۔ میں نے استاد جی سے بات کی تو استاد جی کا پہلا جملہ یہ تھا، مولانا یوسف مدنی صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ کا، فرمانے لگے بھائی ان کی زکوٰۃ سے زیادہ اہم چیز ہمارے لیے ان کا وقت ہے، ان سے وقت مانگو کہ وہ کب پڑھنے کے لیے خود آ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں لوگ آتے؟ صرف جمعے کے بیان میں پورا دن تھوڑا ہی سکھایا جاتا ہے، صرف سیرت کی ایک کانفرنس میں، سالانہ ایک کانفرنس میں یہاں پورا دن تھوڑا ہی سکھایا جاتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں روک کر رہے؟ تو ایک وجہ مجھے قرآن کی آیت میں نظر آئی اور وہ یہ تھی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے ہمارے نبی، اللہ نے آپ کو بے خبر پایا، اللہ نے آپ کو ناواقف اور ناآشنا پایا تو ہدایت کی راہ دکھا دی۔ ضال کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان سے چھپی ہوئی ہے جو اس کو مل نہیں رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر دودھ کا ایک گلاس ہے، اس میں آپ نے پانی ڈال دیا نا تو عربی میں کہتے ہیں ظل الماء فی اللبن، اب آپ پانی دیکھ رہے ہیں، پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اذا ظللنا فی الارض، کیا جب ہم مر جائیں گے، مشرکین مکہ کو دعوت دی آپ نے تو انہوں نے کہا کہ آپ مر جائیں گے، مٹی کے ساتھ اس طرح مل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا یہاں کچھ تھا، تو پھر اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ضلال، کہ کوئی چیز آپ سے رہ جائے، کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہو کوئی۔ اس لیے علماء کرام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی پہچان اور کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، اس سے بے خبر تھے۔ اللہ نے قرآن کی صورت میں ہدایت دی اور نور دیا جس کے ذریعے سے آپ کو اپنے مقام کا پتہ چل گیا۔ تو ہم میں سے اس وقت جو معاشرے دو طبقے ہیں، ان میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں جن کو عمل کا ہی نہیں پتا، جن کو پتہ نہیں ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، کیسے ادا کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، وہ لوگ تو ضروری ہے کہ آ کے پہلے عمل سیکھیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نے دین سیکھا ہوا ہے، مجھے نماز پڑھنی آتی ہے، روزہ میں رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، کیا ضرورت ہے مدرسے میں ہم نے قرآن اٹھایا ہوا، کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور ہم مدرسے جا رہے ہیں طالب علموں کی طرح پڑھنے کی؟ نہیں، عمل آپ کر رہے ہیں لیکن کیا آپ کی زندگی میں اس کی تبدیلی ہو رہی ہے؟ نہیں۔ اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو مطلب یہ کہ کوئی چیز آپ سے مس ہو رہی ہے، کوئی چیز آپ سے چھوٹ رہی ہے۔ اس لیے میری تمام آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پورا کا پورا دین سیکھنے کے لیے آپ کے سامنے اتنے علماء کرام یہاں آ رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں ہم طالب علم ہیں۔ کیوں؟ کوئی آگے یہ نہیں کہہ رہا میں عالم دین ہوں، میں نے دین سیکھ لیا، سب کہہ رہے ہیں ہم طالب، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صبح شام 40-50 سال علم دین پڑھتے پڑھاتے گزر گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے جو دین ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو آپ میں سے کون کون لوگ ایسے ہیں جو ابھی تبلیغ والا ارادہ میں نہیں کروا رہا، جو پکا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ ان کے ارادوں کو عزم کا درجہ دے، جو ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آج ہی سے قرآن کریم اور سیرت کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور جو مدرسہ قریب میں ہمارا مدرسہ ہے، ہمارے قریب جو لوگ ہیں وہ ہمارے ادارے میں آئیں، دیگر جو دور سے آئے ہوں گے وہ اپنے اداروں میں جائیں، علماء کرام کے بیٹھیں۔ تو کون کون لوگ ایسے ہیں جو پکا ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن ضرور دین کو سیکھنے کے لیے دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں، کون کون لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اب یہ اتنے لوگ اگر دین سیکھ لیں معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی۔ دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ مدارس کا رخ کریں، ان کے ساتھ گھل مل۔ اب یہ تقریب ختم ہوگی، یہ اپنے کمروں میں چلے جائیں گے، آپ لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اٹھ کے ان کو مبارکباد دینی ہے، ان سے ملنا ہے، ان سے حال بال پوچھنا ہے، بھائی کیا حال ہو، ٹھیک ہو؟ ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے ساتھ بیٹھیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اسلام سے بڑی رشتہ داری اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ہمارے مدرسے میں عربی کے طلباء ہیں، کسی عربی والے طالب علم کو پکڑے اور کہیں مجھے عربی سکھاؤ۔ قرآن کا طالب علم ملے گا اس کو کہو مجھے قرآن سکھاؤ، حدیث والا ملے گا اس کو کہو مجھے حدیث سکھاؤ، مجھے سیرت سکھاؤ، میں تاجر ہوں، مجھے یہ چیز سیکھنی ہے، میں پولیس مین ہوں، مجھے پولیس کے آداب سکھاؤ، میں میڈیا میں کام کرتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حدود آیا تھا، وہ میڈیا کے کیا احکامات ہیں، مجھے قرآن سے سکھاؤ۔ آپ سیکھنے کے لیے ہیں۔ اور دوسری اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ ہیں، چاہے آپ کمپنی کے باس ہیں، چاہے آپ اسکول کالج یونیورسٹی کے جو ہے وہ پرنسپل ہیں، چاہے آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، جہاں پر بھی آپ ہیں نا وہاں آپ کی ماتحتی میں 1-2 بندے ضرور ہوں گے، کسی کی ماتحتی میں تو 10 بندے ہوں گے۔ تو آپ لوگ ایسا کریں کہ مہینے میں 1 مجلس صرف رکھیں اپنے متعلقین کے لیے، اور آپ ہمیں کہیں مولانا صاحب ہم نے مہینے میں 1 کو 2 کو 3 کو یا فلاں تاریخ کو ایک مجلس رکھی ہے جس میں آ کر آپ نے ہمیں قرآن پڑھانا ہے یا حدیث پڑھانی ہے یا سیرت پڑھانی ہے یا عربی پڑھانی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے جتنے افراد ہمارے پاس ہیں ہم آپ لوگوں کے پاس بھیجیں گے۔ جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی کا بنیادی طور پر یہی 2 مقصد تھے
کہ ایک طلباء میں کام کیا جائے اور دوسرا عوام الناس کے اندر تعلیمی مزاج کو آگے بڑھایا جائے تاکہ علم کے دین کا شوق پیدا ہو اور آگے جا کر جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی ہے. اور جو اقرا جو پہلی گئی ہے، میں کبھی بھی سوچتا ہوں کہ پہلی گئی تو یہ بھی آ سکتی تھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، لیکن اقرا سے شروع کیا گیا کہ اقرا پڑھیے اور اس کو امت آج چھوڑے بیٹھی ہے اور یہ سمجھیے کہ ہم جس انداز سے زندگی گزارے ہیں شاید یہی سارا کا سارا دین ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نفرت اور محبت کے کیا معیارات ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی ایسی چیزیں تھیں، کتنی ایسی حقیقتیں تھیں، کتنی ایسی بہاریں تھیں، کتنے ایسے مناظر تھے اور کتنی ایسی چیزیں تھیں جو آپ سے مخفی تھیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز مجھے حاصل کرنی چاہیے تھی. آپ کہیں گے میں 20 سال سے نماز پڑھ رہا تھا لیکن نماز میری آنکھ عالمگیر مسجد میں نماز پڑھی، باہر نکلا آنکھ اسی طریقے سے چل رہی ہے جس طریقے سے نماز پڑھنے سے پہلے تھی. رمضان آیا، رمضان سے پہلے تقوی کے جس درجے پہ کھڑا تھا رمضان گزر گیا، اس کے بعد بھی اسی درجے پہ کھڑا ہوں. کچھ مس ہو رہا ہے، اس کی طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جامعہ کے اندر ماشاءاللہ رفائی کام بھی ہے. مختلف ہمارے یہاں آرگنائزیشن امید ویلفیئر کے نام سے ایک ٹرسٹ بھی کام کر رہا ہے، جے وائی ایم کے نام سے بھی کام کر رہا ہے. اور استاد محترم حضرت مولانا یوسف دامت برکاتہم کا مختلف مساجد کے اندر دروس قرآن، سیرت مجالس اور اسی طرح مختلف شہروں کے سفر بھی ہوتا ہے، وہاں پر بھی بیانات ہوتے ہیں. اور اس سال کچھ ممالک کا سفر بھی ہوا ہے. تو اس جو ساری صورتحال ہے نا، میں استادی کے ساتھ اکثر بیٹھتا بھی ہوں. ایک تین طلب استادی کی ایسی ہیں کہ جو بڑی یونیک قسم کی. ایک طلب کہ یہ مدرسے کے جو طلباء ہیں یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم نے پڑھ لیا اب جاؤ ٹھیک ہے بھائی اپنے کاموں میں لگ جاؤ صرف پیسہ کماؤ. نہیں، استادی کہتے ہیں ہر ایک طالب علم کو کام میں لگاؤ، ان کو گشتوں میں لگاؤ، لے کے جاؤ. دوسرا کام عوام الناس، استادی کہتے ہیں اتنا بڑا مدرسہ ہے کیوں نہیں لوگ آ رہے ہیں، ان کو لایا جائے. تیسرا کام جو ہم نے مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا تھا کہ مظلوموں کے بارے میں استاد حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت تڑپتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں لوگ مدد کر رہے ان کی. افغانستان میں اس وقت کے جو حالات تھے یا دیگر ممالک میں. اور پھر استاد جی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بار بار استاد جی کہتے ہیں دعائیں کرے، روزہ رکھو. ہمارے جامعہ میں باقاعدہ جمعرات کو روزہ رکھا جاتا ہے، کوئی کھانا نہیں ہے دوپہر کو. استاد جی کہتے ہیں آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، وہ اتنی دین کی قربانی دے رہے ہیں اور آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ روزہ رکھیں. باقاعدہ تربیت کرائی جاتی ہے، صبح فجر کی نماز کے ہر روز بعد ذکر کرایا جاتا ہے کیونکہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ایک عالم دین اگر ذکر نہیں کرتا ہے اس کا دل اگر ذکر سے غافل ہے، استاد فرماتے ہیں کیا آگے دین پھیلائے گا. جب اپنا ہی چشمہ خشک ہے دوسرے کی طرف تھوڑی بجھا سکیں گے آپ. تو ان کے بارے میں طلب اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی، جتنی ہماری زندگی ہے اس میں سے ہر ایک لمحہ دین کی خاطر لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. جامعہ میں اس وقت جتنے بھی شعبہ جات چل رہے ہیں عوامی اور طلباء اکرام کے اور اسی طریقے سے مختلف جو ہمارے یہاں تربیتی ورکشاپ ہوتی ہیں باہر کے لوگوں کے لیے، کاروبار کے حوالے سے طلباء اکرام کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ، مختلف لوگوں کو بلانا. ایک چھوٹا سا بندہ آ جائے جس کا تھوڑا سا ہلکا ہو، وہ کام کر رہا ہو، ساری کہتے ہیں اس کو طلباء کے ساتھ بیان کرواؤ. ہو سکتا ہے اس سے طلباء کو ایسی بات مل جائے کہ یہ حیران ہو کہ ان کو کوئی فائدہ ہو جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اندر کا ایک جذبہ، جنون. اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے کو اور بالخصوص استاد محترم دامت برکاتہم کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے کام میں مزید برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ.